السلام علیکم ناظرین میرا سے کشمیر چنڈی مچھ خٲرمہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ سٲری زانان چھِ یَتھ چنڈی مچھ أسۍ تِمن بیوٗروکریٹن تِمن ادیٖبن دعوت دِوان آز چھِ اَسہِ پروگرامس منٛز اکھ خاص مہمان یِم نہٕ کُنہِ طورُک محتاج چھِ تٔمِس ناو چھُ فاروق رنگی شاہ صٲب. السلام علیکم. السلام علیکم. طٲلبہِ گۄڈٕ ؤنۍتو فاروق صٲب حال حالٕے گوٚو رحیٖم صٲب سوپوری پَرُس آو تَتہِ عُرُس مَناونہٕ تہٕ 65 ؤرین آو تیوٗت لُکھ ٲسۍ تَتہِ ییٖژاہ اوترٕ اوس اِنقلاب آمُت تَمیُک وجوٗہات کیٛاہ چھِ؟ شکریہ. مےٚ تۄہہِ تُلوٗ گۄڈنٮ۪تھٕے حضرت رحیٖم صٲب سوپرٕکۍ سُنٛد کَتھ تُجوٕ. طارق شیرا صٲب چھُ پانہٕ شیر. ییٚتہِ چھِ حنفِیَنٕے وَنان سُہ گٔے حنفی. بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز کہِ یہِ چھُ ناد آسان یِتھ پٲٹھۍ مےٚ بُلبُل صٲبن ناد دیُت. پانہٕ آو 23 ؤری برونٛہہ. بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ جویِنٹ ڈایریکٹر کاڈر تہٕ تُلنَس گرِ پٮ۪ٹھٕ 7-8 چھِ مےٚ وٕنہِ ماروتی. سۄ چھِ مےٚ وٕنہِ وارٕ کارٕ. بہٕ اوسُس وَنان پگاہ چھُ دۄہ أمۍ تھوٚمُت شمس فقیٖر سٕنٛدۍ طالبن حضرت فقیٖر شیخ محمد عبداللہ صٲب ییٚمہِ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ فقیٖر شیخ محمد عبداللہ فاوُنڈیشن تہِ بنے وارٕ کارٕ. سُہ درٛاو یِتھ پٲٹھۍ سپوٗت چھِنہ آسان سپوٗت طٲلبو منٛز. شمس فقیٖرس درٛاو سُہ پٔزی پٲٹھۍ سپوٗت یُس پگاہ شہرِ کشمیٖرس منٛز اکھ انقلاب آسہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ حضرت رحیٖم صٲب زن اوس پیاران. حضرت رحیٖم صٲب اوس پیاران کہِ مےٚ ہسا چھُ اَنُن کیازِ یِم چھِ حیات. مےٚ ہسا چھُ اَنُن سوپرس منٛز انقلاب. یُس راتھ تۄہہِ وٕچھوٕ 10-12 ساس لُکھ ٲسۍ صرف تتھ اٮ۪راوُنڈ. مےٚ چھُنہٕ باسان 65 ؤرین یہِ تۄہہِ صحیح فرمووٕ 65 ؤرین چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ حنفی آستانس منٛز صوفی مشرب حنفی مسلکس منٛز یِتھ پٲٹھۍ لُکھ سمبے یِتھ پٲٹھۍ راتھ لُکن ہُنٛد انقلاب. مےٚ باسان سوپرن اوٚن راتھ انقلاب. سوپرن نِیِو کہِ بس أسۍ کرو بُلبُل شاہ صٲبن یُس نعرٕ ییٚتہِ چھُ دیُتمُت صوفی مشرب حنفی مسلک تِم نعرٕ لٔگۍ راتھ تتہِ. سۄ آواز وٲژ برابر دُنہِکِس کوٗنس کوٗنس منٛز. تتہِ لٔگۍ سرکار کی آمد مرحبا کیازِ أسۍ چھِ مانان نوٗرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوٗرِ نبی گوٚو اکھ. نبی ٲسۍ 1,24,000 مگر ییٚمہِ وِزِ تُہۍ ؤنِو نوٗرِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ حیات. سُہ چھُ حیات. ییٚمہِ وِزِ سُہ حیات چھُ تتھ منٛز کٔرِو کٲم تتھ حیٲتی سمجھنٕچ یہِ ضروٗرت چھےٚ کہِ راتُک یُس ناد ووت اَسہِ کٔمۍ سُنٛد رحیٖم صٲبُن سوپور سُہ ووت مےٚ اچانک کہِ ژٕ وات ژٕ سوپور. رحیٖم صٲبن دوٚپ ژٕ وات ژٕ سوپور. رنزو شاہ صاحب سوپور آ جاو. اینڈ تتہِ یُس مےٚ استقبال گوٚو یُس لُکھ ؤتھۍ یُس سوپرس منٛز ٲسۍ نہٕ کتھٕے دِوان لُکن کرنہٕ. میں آپ کو بتاؤں بحث کیونکہ آپ ایک ذمہ دار چینل کے ہو چیف ایڈیٹر ہو ذمہ دار چینل کے اور ماشاء اللہ آپ نے بھی تصوف آپ ہجارہ پہنچے اب کہاں کہاں پہاڑوں پہ پہنچے اور آپ نے کل فقیر شیخ محمد عبداللہ کا بھی میں نے سنا وہ بھی آپ میراث میں ڈال رہے ہو تو اسی محبت نے آپ کو میرے پاس لایا. میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو کل سوپور میں ہوا وہ سوپور اس چیز کو مجھے کہنے کی ضرورت پڑی کہ جب سے یہاں وہ ضیاء الحق کی طاقتوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں حنفیت دبائیں گے کشمیر میں صوفیت ختم کریں گے مشغول کو بھیجا جاؤ جی چارشری پہ آگ لگا دو. میں نے بتایا جس سب انسپیکٹر نے اس کو فائر بریگیڈ گاڑی میں نکالا بچا کر مشغول کو ہیرو کی طرح اس سب انسپیکٹر کو یہاں کی حکومت نے ڈبل پروموشن دے دی. تو یہ طاقتیں دونوں طرف سے اس کو تہس نہس کر رہی تھی صوفی مشرب حنفی مسلک. ہمارے اب تک 25,000 حنفیت سے تعلق رکھنے والے وہ سیاستدان کہتے ہمارا تھا ان کو ووٹ سیاست سے کچھ نہیں تھا. میں نے کل تقریر میں بھی کہا 13 جولائی میں بھی جو شہید ہوئے 13 جولائی 1931 میں وہ بھی ووٹوں کے لیے شہادت نہیں دی. وہ صوفی تھے وہ سب درویش تھے وہ سب وہاں پہ جانا وہ آستان نقشبند صاحب کے
दरबार में दफन है और हयात है, वो जिंदा है। कुरान शरीफ में जिक्र है, क्योंकि उन्होंने वोटों के लिए जाने, ये सियासतदान लोग गलत बोलते हैं, 13 जुलाई के शहीदों को अपने सफ़ों में कर रहे। उन्होंने सूफियत के लिए जान दे दी कि मैंने उस खज दिगर मना उन्हें अजान दे दी, फजर का अजान दिस दिन तमिज आसान यथी ताकत ज़ियाउल हक की ताकत, उनको जिद था कि यहाँ पे सूफियत न चले, हनफियत न चले, उन्होंने ही उनको मारा और फिर उन्होंने ही वोट के लिए उनको कैश किया। इसी तरह सोपोर में भी किसी को आवाज़ उठाने नहीं देते थे, जो आवाज़ उठाता था उसको ठाक 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 चटे मार। आपने सुना, मुझे 9 मार्च 2012 में जब मैं दस्तगीर साहब से निकल रहा था, मुझ पे गोलियां आई, यहाँ से भी गोलियां, यहाँ से मेरा PSO क्रिटिकल हुआ उसी वक्त, वो बाद में सकम हुआ। तो मुझे दस्तगीर साहब ने, चूँकि मैंने दस्तगीर साहब का मोई शरीफ खुद निशानदेही की थी लोगों के इज्तिमा में, गोलियां दाएं बाएं गई। तो ये कोई ताकत है और इन्हीं ताकतों ने सोपोर को दबा के रखा था। कल सोपोर जाग उठा, जो आपका सवाल है, और इस पे मैंने जवाब, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। रहीम साहब ने कल सोपोर में सिर्फ उन्हीं को अपने आस्थान में आने दिया जो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे गुलकार थे, नात खान थे। नात खान हदीस कहते, कुरान कहते। जो यहाँ के नात खान जो है, ये हदीस और कुरान कहते। वो फी सबीलिल्लाह थे, उनको आपके किसी एकेडमी ने पैसा नहीं दिया। आपकी भी अपनी क्या एकेडमी है, एंजल्स कल्चर एकेडमी, बताओ आपने किसी को वहाँ, क्योंकि सब फी सबीलिल्लाह, आप जैसे आप फी सबीलिल्लाह काम करें, और अगर इस्लाम का काम करना है वो फी सबीलिल्लाह करो। इस्लाम में नमाज के लिए अगर आप किसी को दोगे कि मैं 10 रुपये दूंगा, आप नमाज पढ़ो, वो नमाज कबूल नहीं है। अगर कोई इमामत करे और तनख्वाह ले 50,000 60,000 पर महीने, वो हराम है। इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनख्वाह नहीं ली इमामत की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने तनख्वाह नहीं ली, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने तनख्वाह इमामत की नहीं ली, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने इमामत के लिए तनख्वाह नहीं ली, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम उन्होंने नहीं इमामत के लिए तनख्वाह ली। जब ऐसे बुजुर्गों लोगों ने हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा को दुरे मारता था वक़्त का हलीफा, 100 दुरे, और कहता था कि आप तनख्वाहदार बनो और वो हदीस दिखो जो मैं बोलूँगा। उसने कहा नहीं, उसने शहादत कबूल की लेकिन खलीफा की तनख्वाह कबूल नहीं की। ये आपका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कौन शेख मोहम्मद, सियासती नहीं, ये फ़कीर है, ये फ़कीर है, फ़कीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फ़कीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिन मना रहा फी सबीलिल्लाह, इसके घर वालों ने भंडारा, जो आए खाना खाओ। ये जो कश्मीर का लंगर था, जब बुलबुल साहब ने लंगर यहाँ शुरू किया, उसने लंगर, वो लंगर कॉन्सेप्ट कल शुरू हुआ। आप देखेंगे कि लंगर किसको कहते हैं। लंगर तसव्वुफ के एक अजीम जगह है कि आप जो आए, कोई चावल दे, कोई वो दे, तो लंगर रखो और लोगों को खिलाओ और वो दीन की बातें सुने। ये दीन फी सबीलिल्लाह है। ये नजराना, हम दस्तगीर साहब में नजराना डालते, मखदूम साहब में नजराना डालते। ये नजराना इमाम ये है, अमानत है। ये खर्च करना है इनकी किताबों पर, पब्लिश करना है इनकी किताबें। अगर मैं तो आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, अगर हमें अपना मीरास बचाना है, अपना तसव्वुफ बचाना, अपनी कश्मीर की कश्मीरियत बचानी है। आपने देखा आज मेरा पोस्ट जो मैंने हारवन के बारे में लिखा, जो हारवन में 4000 साल पहले की बुद्धिस्ट साइट्स है। जो पहला जो बुद्धिस्ट किंग था हज़रत सदरुद्दीन रंजन शाह साहब, उसने फिर बुलबुल शाह साहब को कबूल किया। तब तक वो बुद्धिस्ट बादशाह उधर ही बैठा था। तो वो वहाँ कनिष्क भी आया है हारवन में, पता नहीं आप गए हैं वहाँ के नहीं। वहाँ पे 786 टाइलें थी, 786 टाइलें थी। वो टाइलें यहाँ से चुराई गई। आर्काइव डिपार्टमेंट को कहा कि दिल्ली ले लो। क्यों दिल्ली लिए? वो वापस, मैं आपके मीरास से कहता, अगर मीरास की बात करते हैं आप इनको, और मैं स्मार्ट सिटी को मैंने खुद बताया
جو اطہر صاحب ہے کمشنر, اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دلائی لاما جب یہاں کشمیر آیا, اس نے بولا میری سب سے عظیم جگہ ہارون کی بدھسٹ سائٹس ہے, 4000 سال پہلے دلائی لاما کہتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ تصوف کی جگہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو بدھسٹ بادشاہ تھے اس نے پھر جب اسلام قبول کیا تو اس جگہ, اور کوٹارانی بھی وہاں اس نے بڑی عبادت کی ہے, رشیت کی عبادت. تو ہندو مسلمان اور جو بدھسٹ کے لیے وہ جگہ ہے. میراث کو بچاؤ. میں تو کہوں گا جگموہن جی نے غلط کیا ہمارے کشمیر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ اس کو سرگ دے, وہ آپ زندہ نہیں ہے, لیکن جو 786 کی ٹائلیں ہیں, میں آپ سے شہرا صاحب آپ اس پہ کمپین لائے کہ وہ دلی سے واپس لاؤ اور اپنے ہارون میں رکھو. اور میں نے بتا دیا, وہ کہتا ہے کہ سڑک بنائیں گے. جب سڑک بنائیں گے آپ کے جو جاپان کے, چائنا کے جو سارے یہ سب سے ہائیسٹ جگہ ہے بدھسٹ کی, تو وہ آ جائیں تو ہمارے کشمیر کی جو میراث ہے زندہ ہو جائے گی. یہی تو سوپور کو میں نے کل کہا کہ مجھے لگ رہا ہے یہاں چھوٹا لنڈن آپ کو رحیم صاحب نے بنایا تھا, سوپور کو چھوٹا لنڈن پیدا. ان کے ایپلز دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. آج دیکھو ایپل انڈسٹری تباہی برباد, کیونکہ وہاں ان کو کہا کہ آپ رحیم صاحب کے ساتھ جنگ کرو. اب رحیم صاحب پھر مہربان ہے سوپور. کل تو بڑا مہربان ہوا. کل جو 11,000 لوگ ایک وقت جب میں تھا, جب میرا استقبال ہوا, جمع ہوئے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ رحیم صاحب سوپور کو دوبارہ بڑا لنڈن بنائے گا. اب چھوٹا لنڈن نہیں بنائے گا, بڑا لنڈن بنائے گا. لنڈن وہ ایک مقابلے کے لیے کہتے تھے, کیونکہ ان کی بھی جو پروڈکشن تھی وہ بہت ہی ہائی تھی, اور یہ بھی کوالٹی پروڈکشن تھی. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگوں کو عقل آئے, لوگوں کو سمجھ آئے, اور یہاں جو تصوف کی بنیادیں ہیں بلبل صاحب اور ہمارے امیر کبیر شاہ ہمدان نے, وہ دوبارہ زندہ ہوئے. کل کے میں کہوں گا, کل جو بونی باغ میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے, شاہ شمس فقیر کانفرنس. اس میں مشتاق صاحب ہے جو شمس فقیر کے ہیں, وہ اس میں ہے, مسرور مجید مسرور صاحب ہے, آپ ہوں گے, زبیدہ جی بہت زبردست جو اس کے یہ رہے ہیں, جو ترنم کے ساتھ اس نے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے سب کانٹیننٹ میں سنے جاتے ہیں, اور ہمارے کشمیر کی ہے. تو ایسے لوگ نے یہ یہاں پہ ہمارے کیا پورا اسم شریف ہے ان کا, غلام عبدالسلام بابا پچھلے 40 سال سے برابر مناتے آئے. اور شیخ محمد عبداللہ فقیر, شیخ محمد عبداللہ یہ فقیر ہے اور طالب ہے. اس نے یہاں پہ اس کو شمس فقیر کو بہت زبردست کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کو اور کشمیر کی حنفیت کی بنیادوں کو مضبوط کرے, اور آپ کو بھی. اور میں کہوں گا, میں آپ کو کام دیتا ہوں کہ ہارون کی 786 دہلی والوں کو بتائیں, جو آرکائز والے ان کو بتائیں کہ اب کشمیر میں حالات ٹھیک ہے, اب وہ 786 ٹائلیں واپس لاؤ. جگموہن نے کہا تھا کہ وہاں پہ خطرہ ہے ان ٹائلوں کو, اب کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ واپس آنی چاہیے. تو ہم امید کریں گے کہ ہماری آواز آپ کے ذریعے سنی جائے گی, اس پہ عمل کیا جائے گا. تو آپ نے حال ہی میں نشہ مکت کے بارے میں مہم چلائی ہے, اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ نشہ مکت کشمیر, نشہ مکت کشمیر. جب یہاں پہ بلبل صاحب نے تصوف کی بنیادیں رکھی, جو پہلا شاہی فرمان نکلا وہ تھا کشمیر میں شراب بند, چرس بند, گانجا بند, افین بند, تمباکو بند, سارا بند کیا. اور وہ جب بند ہوا اس پہ عمل برابر 700 سال رہے, مگر بدقسمتی سے ہماری اس اسمبلی نے پتہ نہیں کس پراوجن کے تحت, کہتے ہیں کہ 370 کے پراوجن یا کس بلا کے تحت انہوں نے, اور اس میں میر وائز نے بھی دستخط کیے, جو اس وقت اسمبلی ممبر تھا ایک میر وائز, اس نے بھی, انہوں نے کہا کہ شراب چھوڑو, کھلا کرو. جب شراب کھلا ہوا تو یہاں کے چرس خجاب ان کو بولتے, چرس بیپاری نے لاکھوں روپیہ بنایا, اور کشمیر کا چرس ساری دنیا میں کوالٹی چرس نکلا. اور کیونکہ شراب جب پابندی ہٹی, چرس بھی عام ہوا, ڈرگز بھی عام ہوئے, یہ ہوا. تو جو اس نشے کا جو منبع ہے وہ شراب ہے.
تو کل ہم نے جو نشہ مکت گفتکار میں ہی ہم نے کی وہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی، اور وہاں ہم نے کہا کہ کشمیر میں کسی بھی آستان، کسی بھی ریلیجس کل مقام اور کہیں پہ بھی یہ ہم نے ڈکلیئر کیا حرام. وہاں عالم تھے، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے لوگ تھے ہمارے ساتھ، میر وائز جڑے ہوئے ہیں، میر وائز ساؤتھ کے ہو، نارتھ کے ہو، سینٹر کے ہو، ان سب نے ایک متفقہ طور پر جو ہمارا رفیق ملت جو اس کی بھی وہ ہمارے سپریم جو باڈی بنائی ہے میں نے مشائخ اور علماء کی، اس کو بھی میں نے کہا ہے کہ اس پہ جلدی کنوین کریں تاکہ یہ جو یہاں ڈکلریشن ہوئی نشہ مکت کشمیر، اگر کہیں پہ آپ دیکھو، اگر کل آپ کہیں پہ بھی دیکھو کوئی تمباکو پیتا ہے دینی مجلس میں، سگریٹ پیتا ہے، یا میں کل گیا تھا ایک، میں نام نہیں بولوں گا، کل شام کو میں نے ایک ہوٹل میں، اور وہ بھی وہ بالکل میں کیونکہ اسے آئیڈینٹیفائی ہوگا، میں اس کا نام نہیں بول رہا ہوں، اسے اوپنلی وہ کھولا ہے، وہ جو فلائی اوور جاتا ہے نا، وہ فلائی اوور جو ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے فلائی اوور فرام دس، اس فلائی اوور سے اس ہوٹل پہ نظر ہے، تو وہاں پہ 12 بار اوپنلی ہے بار، تمام ان ہوٹلیئرز کو بار دیا گیا ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے اور انہوں نے اس 77 کے اسمبلی کا فائدہ اٹھایا اور شراب کی لائسنس دی. میں اپیل کرتا ہوں، جیسے بہار میں شراب بین ہے، نشہ مکت بہار قرار دیا اور نشہ مکت یو پی بھی قرار دے رہے ہیں، یو پی میں بھی نشے پہ پابندی، شراب پہ پابندی، کشمیر میں تو ہونی ہی چاہیے. تو ہم نے وہ کل ریزولوشن پاس کیا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شہرا صاحب.